नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह वरकअू मअर राकिईन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम के सामने कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने आज अपने वाज़ का उन्वान बनाया है, उसमें अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमा रहा है वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काह वरकअू मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। कलमे तौहीद के बाद, नमाज के बाद इस्लाम में ज़कात को बड़ी अहमियत और बड़ा अहम मकाम अता फ़रमाया है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर ज़कात का ज़िक्र किया है, ज़कात की फ़जीलत, ज़कात की अहमियत का ज़िक्र फ़रमाया है, और 82 मरतबा कुरान करीम में नमाज और ज़कात को एक साथ ज़िक्र फ़रमाया है। इससे इस बात का एहसास होता है कि ज़कात की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। और इरशाद रब्बानी है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, और उनके मालों में एक मुतय्यन हक़ है मांगने वालों का और महरूमों का। बिला तमसील हर बंदे मोमिन साहिब निसाब के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है, और ज़कात की ज़िम्मेदारी हर मोमिन साहिब निसाब पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ करार दी है। आज के इन माहौल के अंदर जहाँ हमें देखते हैं कि हम में से कई मुसलमान ऐसे हैं जो साहिब निसाब होने के बावजूद भी अपने मालों की ज़कात नहीं निकालते हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र को अगर हम देखें तो आज की इन हालात के अंदर जिस शख्स के पास 35,000 रुपये के करीब कैश मौजूद है या इतने रुपये का सोना और चांदी मौजूद है, वो बंदा साहिब निसाब है। उसके ऊपर हर साल अपने माल की ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। आइए हम देखें कि ज़कात के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़कात देने वाले के माल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फ़रमाता है, और हर वो माल जिसकी ज़कात दी जाए वो कभी जो है हलाक नहीं होता, उसमें कभी नुकसान नहीं होता। बिला तमसील आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस अहम फ़र्ज़ को जो है हम अदा करें। आज हमें कई लोग ऐसे हैं कि जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ज़कात को अदा करने के मामले में कोताही बरतते हैं और सुस्ती करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए मालों में ज़कात नहीं निकालते, अनक़रीब उनके गलों में तौक़ डाला जाएगा। सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उनके गलों में वो माल जो है तौक़ बनाकर डाल दिया जाएगा। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो भी अल्लाह ने हमको माल दिया है हम उसके ज़रिए उसकी ज़कात निकालें और उसको जो है पाक करें। और जो ज़कात नहीं निकालता उसका अंजाम क्या होता है, हम गुज़िश्ता उम्मतों के वाक़यात को देखें। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क़ारून जो है बड़ा मालदार आदमी था, बल्कि आपका रिश्तेदार भी था। अल्लाह ने उसको बड़ा माल अता फ़रमाया था। बल्कि रिवायतों में यहाँ तक आया है कि क़ारून के ख़ज़ाने की कुंजियाँ जो है ये 40 ऊँटों के बोझ के बराबर हुआ करती थी। जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया तो उसने कहा कि ज़कात कितनी निकालनी है। आपने फरमाया कि 10% निकालना है। पहले की उम्मतों में मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जो है 10% ज़कात फ़र्ज़ थी। हमारी अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया पर सिर्फ 2.5% यानी 2.5% अल्लाह ने ज़कात हम पर जो है फ़र्ज़ करार दी है। जब आपने ज़कात का हुक्म दिया तो क़ारून ने कहा, ए मूसा कलीमुल्लाह, आप मुझे मोहलत दीजिए ताकि मैं इस बारे में गौर व खौस करूँ और आपको बताऊँ। आपने मोहलत दे दी। क़ारून अपने मानने वालों के पास आया और कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत ख़राब हो गई है और नौज़ बिल्लाह जो है वो हमसे माल ज़कात लेकर
خود جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قارون کے چاہنے والوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ قارون نے کہا کہ میں ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ نہ موسیٰ علیہ السلام رہیں گے اور نہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے ایک محفل بلائی، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ نے اپنے قوم سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو، جو ہے نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اور وہیں پر آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کہتے ہیں کہ کمر تک کسی آدمی یا عورت کو زمین میں گاڑا جائے اور اس کے بعد اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ذکر فرمایا تو قارون نے کہا کہ یہ حکم صرف امتیوں کے لیے ہے یا نبی کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کے لیے ہے۔ قارون کہنے لگا کہ اگر یہی کام آپ کریں تو آپ کے لیے کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی وہی سزا ہے۔ قارون نے ایک خاتون کو، ایک عورت کو روپیے پیسے کا لالچ دے کر بلایا۔ وہ آئی اور آ کر کہنے لگی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے اور نعوذ باللہ میں ان کے بچے کی ماں ہوں۔ جیسے اس خاتون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا فرمائی۔ جب آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون صحیح بتا بات کیا ہے، اس خاتون نے کہہ دیا کہ مجھے قارون نے لالچ روپے پیسے کا دیا تھا اور مجھ سے آپ پر الزام لگانے کے لیے کہا تھا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور میں سچ بات کہتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معصوم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے بد دعا فرمائی۔ رب کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ آپ جو چاہیں اس کو سزا دے دیں۔ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو جو ہے زمین کے اندر جو ہے اس کو گاڑ دے۔ چنانچہ آپ نے بد دعا فرمائی۔ قارون جو ہے زمین کے اندر جو ہے دھسنے لگا۔ جب آپ اس زمین میں دھسنے لگا تو قارون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ میرے مال کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے زمین تو قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین کے اندر جو ہے دھسا دے۔ چنانچہ زمین نے اس کو اپنے اندر دھسا دیا اور قارون اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ قارون اس وقت کا نمازی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، قریبی آدمی تھا۔ صرف زکوٰۃ کا انکار اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت تک جو ہے قارون جو ہے زمین میں دھستا رہے گا۔ تو بلا تمثیل زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ہم اپنے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، پڑوس میں جو لوگ بھی جو ہے غریب ہیں، نادار ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہم ان تک جو ہے اس زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ صحیح ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال آپ کے مال میں برکت دے گا اور آپ کے مال میں سے زکوٰۃ ہر سال جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑھ کر نکلے گی۔ میں یہی آپ تمام حضرات کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کووڈ-19 کے ان حالات کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ بول نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ان تک زکوٰۃ کو پہنچائیں اور اس طور پر پہنچائیں کہ ان کی عزت نفس کو بھی جو ہے کوئی فرق نہ پڑے اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ جو ہے ہم زکوٰۃ لے رہے ہیں، بلکہ آپ جو ہے اس طرح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے ایسی نیکی کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بلا تمثیل ہماری ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کو سمجھیں۔ جن خواتین کو اللہ نے مال جو ہے زیورات سے نوازا ہے، جو زیورات پہنتی ہیں، وہ اپنے مالوں کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر 1,00,000 روپے کے زیورات آپ کے گلے میں ہیں تو اس کے اوپر 2,500 روپے کی زکوٰۃ آپ پر ہر سال جو ہے آپ کے اوپر نکالنا فرض ہے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو عند اللہ ہم گناہ گار بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے جو ہے ہم اس زکوٰۃ کو نکالتے ہوئے اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم، بلکہ بہت سارے اخبارات میں بات بھی آئی ہے کہ اگر آج جو ہے امت محمدیہ کے لوگ جو ہے اگر صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں گے تو کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا، بلکہ ہر ایک جو ہے خود کفیل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کے موقع پر جب بھی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے پورے مال کا کیلکولیشن کر لیں اور اس کے بعد جو ہے 2.5% کے حساب سے ہم زکوٰۃ نکال لیں۔ آج ہماری قوم کے کئی مالدار ایسے ہیں، ماہ رمضان شریف آتا ہے
کچھ جو ہے ساڑیاں خیرات کر دیتے ہیں، کچھ لنگیاں خیرات کر دیتے ہیں، کچھ ڈریس دے دیتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کے مال میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ جو لوگ جو ہے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، کبھی ان کے دکان میں آگ جل جاتی ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہے مالوں میں کی زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے ہے۔ اور جو بندہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔